حضور کے سامنے کھیلتی تھی۔ گڑیوں میں دیکھا کہ ایک گھوڑا ہے اور اس کے پر لگے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے خوشطبی حضرت عائشہ سے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ فرمایا گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے، اس کے تو پر ہیں۔ تو دیکھیے کیا جواب دیا۔ عرض کیا کیسے نہیں ہوتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر جوابی پر بہت خوش ہوئے۔ تو حاضر جوابی کا جواب نہیں تھا، حافظہ بڑا غضب کا تھا۔ ہجرت کے بارے میں جو احادیث آپ علماء سے سنتے ہیں، اور بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے آئی ہے ہجرت کے بارے میں حدیث کہ حضور نے ہجرت کیسے فرمائی۔ ہجرت کا ایک ایک جزی، اس کے چھوٹے بڑے سارے واقعات، ہجرت کی طویل حدیث حضرت عائشہ ام المومنین سے منقول ہے۔ اس وقت عمر مبارک محض 8 برس تھی۔ 8 برس کی بچی ایک ایک بات یاد، اور زندگی کے آخری لمحات تک ہجرت کے ان کے واقعات کو بھلا نہیں سکی۔ ہجرت کے جو واقعات تفصیلاً آپ سے منقول ہیں، کسی اور محدثہ سے، محدث سے، کسی صحابی سے، صحابیہ سے منقول نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 9 برس۔ اور آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو زندگی گزاری وہ بھی 9 برس۔ 9 برس۔ جب سرکار کا وصال ہوا تو عمر مبارک تھی 18 برس۔ 18 برس کی بچی تو جوانی کے شباب میں ہوتی ہے، تو وہ عمر مبارک جو بالکل اٹھتی جوانی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 48 سال بقیہ بیوگی میں آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ 63 برس کی عمر میں آپ نے انتقال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ جب تک کہ وہ بقید حیات رہیں سرکار نے اور نکاح نہیں کیا۔ جب ان کا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی وفا شعار بیوی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ جس بیوی اور رفیق حیات سے آپ کو اسلام کے معاملے میں مدد ملی وہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عرب کی مالدار ترین عورت تھیں۔ انہوں نے اپنی سارا مال اور ساری دولت اسلام کی خدمت میں صرف فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی نظر میں کون ہے خاتون؟ تو عرض کیا گیا کہ سودا بنت زماں ہیں، اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہیں۔ عائشہ بچی ہیں، کنواری ہیں، سودا بنت زماں جو ہیں وہ کنواری نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دونوں سے بات کرو۔ حضرت بکر صدیق کے پاس وہ خاتون گئی۔ بکر صدیق نے عرض کیا، اس خاتون سے فرمایا کہ میں تو حضور کا بھائی بنا ہوا ہوں، منہ بولا بھائی ہوں، اور عرب کے مزاج میں جیسے سگے بھائی کی اولاد سے نکاح جائز نہیں ہے شریعت میں، تو منہ بولے بھائی کی اولاد سے بھی نکاح جائز نہیں۔ عائشہ تو حضور کی بھتیجی ہوتی ہیں، بھتیجی سے کیسے نکاح ہوگا؟ اس خاتون نے حضور سے عرض کیا، فرمایا ابو بکر کو کہو کہ تم میرے اسلام کے بھائی ہو، اور جو اسلامی بھائی ہوتا ہے اس کی اولاد سے نکاح جائز ہوتی ہے، تم میرے نسبی بھائی نہیں ہو، دینی اور اسلامی بھائی ہو۔ حضرت بکر صدیق نے سنا تو عرض کرنے لگے کہ جبیر ابن مطعم جو ہیں ان کے بیٹے سے حضرت عائشہ کی نسبت ہو چکی ہے۔ حضرت عائشہ کی نسبت جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے ہو چکی ہے۔ میں نے ان کو زبان دی ہوئی ہے، میں پہلے ان سے بات کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں کوئی بات کر سکوں گا۔ حضرت جبیر ابن مطعم کے ہاں پیغام بھیجا کہ گھر والوں سے کہا کہ
ہماری بیٹی آپ کے بیٹے سے منسوب ہے، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں، یہ لڑکی ہمارے گھر میں آئے گی تو ہمارے بیٹے کو گمراہ کر دے گی۔ یوں وہاں سے جواب ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا دیا۔ اور وہ کیا تھا، لڑکیوں میں کھیل رہی تھی اور حضرت عائشہ کو پکڑ کے لے جایا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ پڑھا اور پھر نکاح ہو گیا۔ اس سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ آج ہر طبقے کا مولوی، دینی رہنما، کیا اس کے ہاں شادی کی یہ سادگی موجود ہے؟ بولیں آپ لوگ، کہ لڑکی کو پکڑا اور بٹھایا، خطبہ پڑھا اور کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، جو گھر میں لوگ موجود ہیں نکاح پڑھا دیا جی۔ اور حضرت عائشہ ام المومنین اور سرکار کے نکاح کی اور ایک ایک عمل کی جو مثال ہے وہ اس لیے ہے نا کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر نکاح کے جو موجودہ التزامات ہیں اور جو طور طریقے ہیں یہ سارے بدعت ہونے چاہیے۔ مجھے حیرت ہے کہ میلاد شریف ہو تو بدعت نظر آتی ہے، بزرگان دین کا عرس ہو تو بدعت نظر آتی ہے، میلاد کے جلسے ہوں تو فٹ بدعت کے فتوے ہوتے ہیں، اور تم جتنے دھوم دھام سے کارڈ چھاپو اور لوگوں کو بلاؤ، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی دھوم دھام سے کرو، اور ایک ایک مہینہ پہلے کارڈ بانٹنے کا سلسلہ شروع ہو جائے، یہاں کہیں بھی دور دور تک بدعت نظر نہیں آتی۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر میلاد منانے کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل بہت زیادہ عزیز ہے تو نکاح کے معاملے میں عزیز کیوں نہیں ہے؟ اور اگر نکاح کے یہ نئے طور طریقے جائز ہیں تو پھر دینی مجالس کے نئے طور طریقے کیوں قابل قبول نہیں ہیں آپ کو؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی اور آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، چڑ اس سے ہے۔ سیرت کے جلسے تو بہت دھوم دھام سے ہوتے ہیں، میلاد کے جلسوں سے کیوں چڑ ہے؟ جن کی سیرت کا جلسہ کر رہے ہو ظالموں، میلاد کا جلسہ بھی تو انہی کی ذات کا ہے، تو اگر سیرت کے جلسے جائز ہے تو میلاد کے جلسے کیوں نہ جائز ہے؟ ہمارے نزدیک تو سیرت کے جلسے بھی جائز ہیں، میلاد کے جلسے بھی جائز ہیں۔ تو ان لوگوں نے منع کر دیا اور یوں آپ سے نکاح۔ اب آپ آگے چلیے، جب رخصتی کی باری آئی اور یہ لوگ مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے، ابوبکر صدیق بھی بیمار، حضرت عائشہ بھی بیمار، اس قدر بخار چڑھا کہ سر مبارک کے سارے بال جھڑ گئے۔ صحت مند ہوئیں تو ابوبکر صدیق نے حضور کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہے، حضور مہربانی کریں اپنے گھر اسے لے جائیں۔ تو آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ عبرت لیں وہ لوگ اور عبرت حاصل کریں وہ لوگ جو مہر لکھواتے ہیں تو عند طلب، مانگے گی تو دیں گے، پہلے دن سے نیت خراب ہوتی ہے۔ اور آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ پاس نہیں ہے تو میں مہر کیسے دوں؟ تو ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میری دولت، میرا مال یہ سب حضور کا تو ہے۔ تو آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 500 درہم ادھار لیے، قرض لیے۔